يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری اوقات میں جن اہم مطالب کو امت تک منتقل کرنا چاہتے تھے اپنے وسیع اپنے جانشین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وساطت سے پہنچا گئے، جو کہ رسول اکرم کی وصیتوں کے نام سے مشہور ہیں. اب یہ احادیث مختلف کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، تو وہاں سے جمع کر کے ایک سلسلے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اور اس سعادت پر شکرانے کے طور پر ہم آگے بڑھتے ہوئے رسول گرامی اسلام کی ان وصیتوں کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. محترم ناظرین، جس طرح سے اب تک کی وصیتیں ہر پروگرام میں احادیث کی شکل میں اپنی زبان میں ہم ترجمہ کرتے ہوئے پیش کرتے جا رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم حدیث کا انتخاب کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج جس حدیث کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع اپنے جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، من خاف الناس لسانہ فہو من اہل النار. اے علی، جو شخص خاف الناس، لوگ خوف کھائیں، ڈریں، لسانہ، جس شخص کے زبان سے، اس کی زبان سے پہنچنے والی اذیتوں سے، اس کی زبان درازیوں سے، تو فہو من اہل النار، یہ شخص، یہ فرد آتش جہنم کے مستحق افراد میں سے ہیں. یا علی، اے علی، شر الناس، بدترین فرد لوگوں میں سے وہ ہے، من اکرمہ الناس، کہ لوگ اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں، اس کی عزت رکھیں، اتقاء فحشہ، اس لیے کہ وہ گالم گلوچ کرتا ہے، اس کی زبان اتنی گندی، اس کے منہ سے گالی گلوچ اور بری الفاظ اور بری چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اب ایک شخص اس سے بچنے کے لیے اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے محترم قرار دیتے ہیں، یہ بدترین انسان ہے. اب ان دونوں کے بارے میں یہ جو دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ انسان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بدترین انسان کون ہے اور آخرت میں جہنمی انسان کون ہے. تو دیکھیں دوستوں، گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے زبان کے نام سے، اور یہ زبان انسان کے منہ کے اندر، اس کے ارد گرد، اس کی حفاظت کے لیے 32 دانت رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے باہر ہونٹ کے نام سے 2 بڑے دروازے رکھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ زبان کنٹرول ہو سکیں اور کنٹرول میں رکھا جا سکے، اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. علماء نے زبان کے حوالے سے لکھے ہیں احادیث کی روشنی میں، آیات الہی کی روشنی میں،
کہ یہ زبان بتنہائی خود سے صرف اور صرف زبان کے ذریعے سے 70 سے زیادہ، بعض نے 100 سے زیادہ گناہوں کا مرتکب ہونا زبان کے ذریعے سے لکھے ہیں اور تحریرات میں لے آئے ہیں۔ تو زبان ایک ایسی شے دیکھنے میں نہایت چھوٹی، نہایت انسان کے لیے مفید، لیکن وہی چیز اگر انسان اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نہ جانتے ہوئے اس کا استعمال کریں تو یہی اس انسان کی بدبختی کا سبب بن جاتا ہے، بدترین انسان بننے کا سبب بن جاتا ہے، جہنمی انسان بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر اسی زبان کے حوالے سے جب گفتگو چلی تو یہاں پر ارشاد ہوا کہ بدترین انسان، ارشاد ہوا کہ جہنمی انسان۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے رسول تشریف فرما تھے تو وہاں پر دعا مانگی گئی، اللہم لا تحوجنی الی احد من خلقک، پروردگار مجھے اپنے بندوں میں سے کسی کی طرف محتاج نہ فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی لا تقولن هكذا ما من احد الا وهو يحتاج الى الناس، یا ما من احد الا وهو محتاج الى الناس، اے علی کوئی شخص اس طرح کی دعا نہ مانگے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ دوسرے انسان کی طرف وہ محتاج ہیں، دوسرے انسان کے بغیر وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، فقلت، میں نے عرض کیا، کیف اقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول فرمائیے گا کہ کیسے دعا کرنا چاہیے۔ قال، فرمایا، قل، کہہ دیجئے، اللہم لا تحوجنی الی شرار خلقک، پروردگار مجھے تیرے مخلوقات میں سے بدترین شریر ترین افراد کی طرف محتاج ہونے نہ دے۔ دیکھیں، سارے لوگوں کی طرف محتاج ہونے سے انسان کو منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے، انسان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی جب تک دوسرے انسان سے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مدد حاصل نہ کی جائے۔ لہٰذا فرمایا کہ دعا کیجئے، اللہم، پروردگار، لا تحوجنی، مجھے حاجت مند قرار نہ دے، نیاز مند قرار نہ دے، الی شرار خلقک، تیرے مخلوقات میں سے بدترین مخلوق کی طرف۔ فقلت، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ومن شرار خلقہ، اللہ کے پیارے رسول مخلوقات میں سے جو شریر ترین ہیں وہ کون ہیں؟ شریر ترین مخلوق کون ہیں؟ اس لیے کہ شریر ترین مخلوقات میں سے قرار نہ دینا، نہ صرف قرار نہ دینا بلکہ شریر ترین مخلوق کی طرف محتاج ہونے سے بھی گریز کرنے کی دعا مانگنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا اعطوا، جب وہ کچھ عطا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو منوا، تو منت چڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں، جو کسی مومن کے لیے، جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو کسی بھی حوالے سے بھی پوری کریں، خواہ وہ علمی حوالے سے پوری کریں، خواہ وہ اموال کے حوالے سے پوری کریں، خواہ وہ کسی اور حوالے سے، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس عطا کے ساتھ ساتھ منت چڑھاتے ہیں، منت چڑھاتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ شرار خلق، بدترین مخلوق ہے اللہ کی۔ وَإِذَا مَنَّوْا، اور جب منت چڑھاتے ہیں تو اس کے بعد آبو، تو کیا کر لیتے ہیں؟ وہ عیب جوئی بھی کرتے ہیں۔ منت چڑھانے کے ساتھ ساتھ اس مومن کی زندگی میں، اس کی وجود میں موجود کمی، عیب اور نقائص کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ شرار خلق،
یعنی اللہ کے مخلوقات میں سے بدترین مخلوق وہ شخص ہے جو کچھ عطا کرتا ہے تو منت چڑھاتا ہے، جب منت چڑھاتے ہیں تو منت چڑھانے کے ساتھ ساتھ عیب کو بھی بیان کرتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہر وہ شخص جس کے اندر یہ خصوصیات نہ ہوں تو وہ بہترین لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان بہترین لوگوں کی مثال اب شرار خلق اوصاف بیان ہونے کے بعد کوئی بھی شخص وہ یہ منت چڑھائے کہ میں نے فلان کے لیے کام انجام دیا، میں نے فلان چیز دے دی، میں نے فلان انفاق کیا، جو بھی منت چڑھاتا جائے وہ شرار خلق میں سے اس کا شمار ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو اس کے مقابلے میں عطا بھی کرے اور منت بھی نہ چڑھائے، وہ شخص بہترین مخلوقات میں سے ہوں گے۔ ایک بہت بڑی مثال ہیں، بہت اہم مثال ہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، وہ خاتون جو ملیکۃ العرب کے نام سے مشہور ہیں۔ تو دوستو دیکھیے گا، عرب قبائل جو اتنے متعصب ہیں آپس میں، اتنے آپس میں ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے کے لیے کوشاں ہیں، دن رات ایک کر کے اپنے قبیلے کی بڑھائی چاہتے ہیں، ان کے درمیان ایک خاتون مشہور ہوں، معروف ہوں ملیکۃ العرب کے نام سے، یعنی عربوں کا ملیکہ۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام اور منزلت کیسے ان کے ہاتھوں میں، کیا صرف اموال کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ یہ خاتون دنیوی اعتبار سے جس طرح تمام اشراف عرب سے آگے تھیں، اسی حساب سے بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر معنویات میں، نفسیاتی طور پر، معنوی طور پر آگے تھیں۔ لہٰذا یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے 28 سال کی عمر میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی۔ اس عمر میں جس وقت ان کے لیے ہر طرف سے عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے جو سردار تھے وہ رشتہ کرنے آ رہے تھے، رشتہ مانگنے آ رہے تھے، وہ خاتون، وہ ملکہ، وہ شہزادی جس کے اندر مالی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، دنیوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، حسن و جمال کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، جوانی کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، جوانی کی اس اوج پر پہنچے ہوئے اس خاتون نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا، رشتوں کو واپس کر دیا۔ عرب کے بڑے بڑے سردار مایوس ہو گئے ہیں، ایسے سردار بھی آئے جنہوں نے جناب خدیجہ کے لیے اموال، مال و دولت، ہر چیز کی لالچ بھی دی، قبول نہیں کیا۔ لیکن ایک وقت ان کی معنوی ان کمالات کا اظہار ہوتا ہے، کب؟ جب عبداللہ کے گھر میں پلے ہوئے، یتیم کی حالت میں بڑے ہوئے، ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں تربیت شدہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، معنوی کیفیت، معرفت اور ایسی خلق و اخلاق کے اس مجسمے کو دیکھنے کے بعد، اس پیکر کو دیکھنے کے بعد خدیجہ اپنے طرف سے رشتہ بڑھاتی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رسول گرامی اسلام اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہو چکا، اس وقت مالی اعتبار سے رسول گرامی اسلام کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو خدیجہ کے پاس تھیں، اس وقت رسول گرامی اسلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت رسول گرامی اسلام خدیجہ کے تجارتی قافلے کے اندر خدیجہ کے ذمہ دار افراد کے ساتھ وکیل بن کر تجارت کے لے جانے والوں میں سے ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے
اس معنوی کیفیت کی معرفت کی بنا پر اس ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نے یہ رشتہ بڑھایا، اس شادی کا اظہار کیا اور یہ ازدواج قرار پائیں۔ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا اور ابو طالب کی سرپرستی میں یہ شادی بپا ہوئی۔ ہم نے یہ عرض کیا نا کہ رسول اکرم اسلام کی جو روایت تھی کہ شریر ترین فرد وہ ہے جو کچھ عطا بھی کریں تو اس کے بعد منت چڑھائیں تو عیب بھی نکالیں۔ جائیں تاریخ اسلام میں دیکھیں، جس نے بھی کہا ہو کہ ہمارے پاس مال تھے، ہم غنی تھے تو ہم نے مال دے دیے، جو اپنی بعد والی پوری زندگی کو اسی لقب سے کما رہے ہیں، اسی بہانے سے اسلام کے اندر اپنے لیے مقام و منصب پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ خدیجہ واحد وہ خاتون ہیں جو ملیکۃ العرب تھیں، جن کے قافلے حجاز میں نہیں بلکہ شام اور پورے جزیرۃ العرب کے مختلف جگہوں پر قافلوں کے قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، جن کے خزانے ہر جگہ موجود تھے، جن کے مال و اسباب و غلام اور کنیز پھیلے ہوئے تھے۔ وہ خاتون جب عبداللہ کی اس جوان سال بیٹے 25 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنی شادی جب قرار پاتی ہیں، کب؟ اس وقت جب یہی خاتون یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں نے عبداللہ کے اس یتیم کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو وہی قریش والے، وہی قوم و قبیلے والے، وہی افراد جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، جو اپنی بڑھائی کے قائل تھے، سب نے بائیکاٹ کر دیا خدیجہ کے ساتھ۔ عرب کے خواتین نے، سرداروں نے اور سرداروں کے گھروں میں رہنے والیوں نے، رشتہ داروں نے، کیوں؟ کہا کہ دیکھیں بڑے بڑے اشراف عرب تیرے رشتہ مانگنے آئے، تم نے ٹھکرا دیا، اور اب عبداللہ کی یتیم، ابو طالب کے گھر میں پلنے والے اس جوان کے تم عاشق بن گئی اور ان سے شادی کے لیے تم نے رشتہ بھیجا اور تم ان کے اہلیہ بننے کے لیے تیار ہو گئیں۔ کہاں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں؟ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہو رہی تھی، سب نے یہی کہا تم نے جا کے ہماری مخالفت کی، عبداللہ کے یتیم کے ساتھ شادی کی۔ سب نے بائیکاٹ، سب نے تنہا چھوڑ دیا، اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ جب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں تو ملیکۃ العرب نے اپنے تمام تخت و تاج اور اموال اور کنیزوں کو، غلاموں کو، خزانوں کو لا کے رسول گرامی اسلام کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا، یہ گھر ہیں تو یا محمد تیرے ہیں، اگر یہ اموال ہیں تو یا محمد تیرے ہیں، اگر کوئی خاتون آپ دیکھ رہے ہیں تیرے سامنے جھکی ہوئی تو یہ تیری کنیز ہیں۔ تواضع کی انتہا، یہ معنویات کی انتہا، یہ عطا کی انتہا، لہٰذا اللہ تعالیٰ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی اس مالی عطا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول گرامی اسلام کی زبانی جناب خدیجہ کی اموال کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگوں کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں کہ اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، محمد کی اس دین کا کہیں پہ کوئی سایہ نہ ہوتا، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام ان عرب کے سخت اور نہ سمجھنے والے افراد اور نہ سمجھنے والے کافروں کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ وہ ام المومنین خدیجہ ہیں جن کا انتقال جب ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو طالب اور خدیجہ کے انتقال پر اسی سال عام الحزن قرار پایا رسول گرامی اسلام کے حکم سے۔ عام الحزن یعنی وہ سال جس میں خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین وفات پا گئیں اور ابو طالب جو رسول گرامی اسلام کے حامی اور سرپرست تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔
عام الحزن، حزن و اندوہ کا سال، کتنی اہمیت واضح ہوتی ہے جناب خدیجہ کی اس عطا کی، یہاں تک کہ اس سال میں جو کچھ انجام پایا، اللہ کا یہ حکم بھی آیا کہ رسول، میرے رسول اب اس مکے میں رہنے کے لیے آپ کی حمایت کرنے والے باقی نہیں رہیں، آپ ہجرت کیجئے گا۔ جب تک رسول اکرم زندہ تھے، جب جناب خدیجہ کی سہیلیوں میں سے کوئی آ جاتی یا جناب خدیجہ کے ساتھ رہنے والیوں میں سے کوئی آ جاتی مومنات میں سے، تو رسول گرامی اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے احترام کے لیے اور فرماتے تھے کہ مجھے خدیجہ کا یاد آیا، میں خدیجہ کو یاد کر رہا ہوں۔ خدیجہ کے احترام میں بعض ناراض ہوتی تھیں، کیڑے نکالتے تھے اور رسول گرامی اسلام پر اعتراض کرتے تھے، تو یہ وہ مقام جو ام المومنین جناب خدیجہ کو حاصل ہوئی، باقی تمام اوصاف ایک طرف، باقی تمام قربانیاں ایک طرف، یہی ایک قربانی شاید پوری امت مسلمہ کی تمام نیکیوں سے بہتر ہو، اس لیے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے سہارا دیا، جس نے جب سب نے مجھ سے بائیکاٹ کے اقتصادی، مجھے اپنے اموال سے میری مدد کی۔ پروردگار، اس ام المؤمنین جناب خدیجہ کے واسطے سے تیرے حضور عرض کرتا ہوں، ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تیری مخلوقات میں سے شریر ترین افراد بننے سے بچنے کی اور تیری اطاعت کرنے کی، اور اطاعت کرتے ہوئے بہترین مخلوقات میں سے قرار پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔